بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اس پر ہم سب کا مکمل اور کامل یقین ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے۔ اسلام کا اپنا ایک عبادتی نظام ہے، اسلام کا اپنا ایک معاشرتی نظام ہے، اسلام کا اپنا سیاسی، تمدنی، تہذیبی اور حکومتی نظام ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان جب اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرے گا، اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پورا اسلام کے حوالے کر دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی پورے کے پورے کس طرح سے؟ آپ کا عبادتی نظام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کی معیشت اسلامی معیشت ہونی چاہیے، آپ کی معاشرت اسلامی معاشرت ہونی چاہیے، آپ کی تہذیب و تمدن اسلامی تہذیب و تمدن ہونی چاہیے، آپ کی سیاست، آپ کی حکومت، آپ کی قیادت اسلام کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی کا یہی مطلب ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یعنی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ انسان اس میں آمیزش کرے، انسان کچھ تو اسلام سے لے اور کچھ غیر اسلام کا اپنائے، توحید اسلام سے لے لیکن اپنا سیاسی نظام کسی اور کا لے، اپنا معاشی نظام کسی اور کا قبول کرے۔ تو اس لیے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش و قدم کی پیروی نہ کرنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کی تفسیر جب ہم دیکھتے ہیں مختلف مفسرین کے یہاں، معارف القرآن میں مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل نظام حیات ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہو، انسان کی عبادات سے ہو، انسان کے معاشرت، معیشت، تمدن، تہذیب، سیاست تمام سے ہو۔ لہٰذا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اسلام کے تحت ہونی چاہیے، اسلامی اصولوں کے پابند ہونی چاہیے۔ اور مفتی شفیع صاحب تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس آیت میں تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے دین کو صرف عبادات اور مسجد تک قید کر کے رکھا ہے، اور وہ باقی نظاموں میں، نظام معیشت ہو چاہے کوئی بھی نظام ہو، اس میں اسے وہ دین سے الگ سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسری تفسیر تفہیم القرآن میں مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے پوری زندگی انسان کی اس اسلام کے تابع ہونی چاہیے۔ انسان کی فکر، انسان کا نظریہ، انسان کے علوم، جو بھی چیزیں ہیں وہ اسلام کے تابع ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر دے اور آدھے شعبے تو اسلام کے مطابق چلائے اور آدھے غیر اسلام کے مطابق۔ اور اسی طرح سے تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام صرف عقائد اور عبادات کا دین نہیں بلکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام کا اپنا ایک نظام معیشت ہے، اسلام کا اپنا ایک نظام تمدن ہے، اسلام کا اپنا ایک نظام سیاست و حکومت ہے۔ لہٰذا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے پوری زندگی میں اس کو اپنانا۔ اور آگے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہم عبادات اور عقائد تو اسلام سے لے لیکن رسمیں ہندوؤں سے لے، اور اسی طرح سے اپنا نظام غیروں سے لے، یہودیوں سے لے، اور اسلام کا معاشی نظام کارل مارکس سے لے، یہ ساری چیزیں۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں تو ہمیں اسلام کو کل کا کل ماننا پڑے گا، جس طرح سے اسلام ہمیں کہے گا مکمل اس کی پیروی اور اتباع کرنی پڑے گی۔ یہودیوں اور بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ جنہوں نے کیا کیا،
अफ़तुमिनून बिबअज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबअज़ फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया कि इस्लाम के बाज़ अहकाम को माना और बाज़ अहकाम को छोड़ दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे कि बाज़ को मानोगे बाज़ को नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारी जज़ा इस दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई होगी और आखिरत में अशद्दुल अज़ाब यानी सख्त अज़ाब होगा। लिहाजा हमें इस्लाम को कुल का कुल लेने की ज़रूरत है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उस्तवार करने की ज़रूरत है। अब हमें समझ में आ गया कि दीन मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि दीन से किस तरह से रहनुमाई ले। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किताब भेजी है, कुरान मजीद भेजा है और कहा है कि वलक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, ये किताब मैंने नाज़िल की है, इसमें तुम्हारा ही ज़िक्र है, तुम्हारे मामलात है, तुम्हारे लिए हिदायत और रहनुमाई है, लिहाजा इसमें तलाश करो। लिहाजा हमें चाहिए कि कुरान से अपनी रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।